بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اور بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، حل فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے رشتوں کے مسئلے میں بندش، رشتوں کے مسئلے میں رکاوٹیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے والدین ایسے ہی میل فیمیل یعنی لڑکیاں اور لڑکے ہمارے ویڈیوز کی کمنٹ سیکشن میں اور ہمارے آفیشیل پیج islam.com پر لکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے رشتوں کا مسئلہ ہے، ہماری گھروں میں پریشانیاں ہیں، ہماری اولاد بیٹیاں اور بیٹے جوانی سے بڑھاپے کی طرف قدم رکھ چکے ہیں، ہماری اولادیں یعنی بیٹے اور بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، لیکن ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، رشتے نہیں آتے۔ اگر وقتی طور پر رشتے آتے بھی ہیں لیکن پھر ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوتا، کوئی ہاں یا انکار کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، میں آپ کو کچھ چیزیں ذکر کر دیتا ہوں، تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ ایک، رشتے بالکل نہیں آتے۔ نمبر دو، اگر رشتے آتے ہیں تو دعوتیں اڑا کر وہ رشتے والے چلے جاتے ہیں۔ نمبر تین، رشتے اگر آتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے قائم ہوتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر رشتے آتے ہیں، بیٹیوں کی یا بیٹوں کی نسبتیں بھی طے ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی ایسے اسباب بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی رشتے آتے ہیں، سال کے لیے 2 سال کے لیے قائم بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد لڑکی والے انکاری ہو جاتے ہیں یا لڑکا جواب دے بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی لڑکی اور لڑکے کا رشتہ ہو جاتا ہے، منگنی ہو جاتی ہے، بسا اوقات نکاح بھی ہو جاتا ہے، لیکن درمیان میں کوئی ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ لڑکا انکار کر دیتا ہے یا وہ لڑکی انکار کر دیتی ہے، اور یوں یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی بہت سارے والدین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹوں کے لیے جہاں پر بھی رشتہ اور نسبت طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے سے انکار ہو جاتا ہے، اور رشتہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یا ہم اپنی برادری میں خود اپنی بیٹی کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، اپنے بھتیجوں سے، بھانجوں سے اپنی بیٹی کی نسبت ان سے طے کرنا چاہتے ہیں، آگے سے وہ لوگ انکاری ہو جاتے ہیں یا وہ جواب دے دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کے رشتے کی ضرورت نہیں، ابھی ہم نے رشتہ نہیں کرنا۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ تمام جو صورتیں ہیں یہ بندش کی ہیں۔ ضد، عناد، دشمنی اور حسد کی وجہ سے کچھ لوگ جادو کے ذریعے رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، رشتوں کی بندش کر دیتے ہیں اور رشتوں کو روک لیتے ہیں۔ اس بندش کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے، ہر طرح کی بندش کو پاش کرنے کے لیے، اور آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اور آپ کے لیے بہترین قسم کے خاندان، اعلیٰ قسم کے رشتوں کے لیے میں بالکل آسان اور بہترین قسم کی 3 چیزیں بتاؤں گا۔ اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے تو مجھے یقین ہے اللہ عز و جلد آپ کی بیٹیوں کے رشتے، آپ کے بیٹوں کے رشتوں، آپ کی بیٹیوں، آپ کے بیٹوں کے رشتوں کے بندوبست فرما دیں گے، اور بہترین قسم کے خاندان اور بہترین قسم کے لڑکے اور بہترین قسم کی لڑکیاں نمازی پرہیزگار گھرانوں میں آپ کی بیٹیوں کے بھی اور آپ کے بیٹوں کے بھی رشتے ہو جائیں گے۔ سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفہ یہ ہے، اس سے قبل ہماری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمارے اس اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں
تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ سامعین و ناظرین اور محترم والدین، اگر آپ اپنی بیٹیوں کے اچھی جگہوں پہ رشتے کروانے کے خواہشمند ہیں، یا اگر خود آپ چاہتے ہیں کہ میرا اچھی جگہ رشتہ ہو، یا بیٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ مجھے اچھے گھرانے کا لڑکا ملے اور ایسا اچھا گھرانہ ہو جو میرے خیال رکھے اور اچھا رشتہ ثابت ہو، اس کے لیے صرف 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، 5 وقتی نماز کا اہتمام کرنا ہے، پابندی کے ساتھ 5 وقتی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کر والدین بھی، خود لڑکی لڑکا بھی اپنے رشتوں کے لیے دعا کریں، اور نماز کے بعد اور نماز کے اندر ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ قرآن مجید کی آخری جو 3 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پوری جسم پہ پھیر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی وجہ سے ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ اگر ہوئی بھی وہ پاش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کا معمول بنا لیں، زندگی بھر معمول بنا لیں۔ نمبر 3، رشتوں کے لیے اور عمدہ اور بہترین رشتوں کے لیے عشاء کی نماز کے بعد یا عشاء کے 4 فرائض اور 2 سنن ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی ادا کریں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ جیسے آپ کو آسان لگے سورہ رحمان پڑھیں، 27ویں پارے 27 نمبر جو پارہ ہے اس میں سورہ رحمان پڑھیں، اور اس کے بعد 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھ کر اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ خود ہیں، اپنے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے اچھے اور بہترین قسم کے خاندانوں کے لیے دعا کریں، اچھے اور بہترین رشتے کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ، یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کی نسبت طے کرنی ہے، اچھی جگہ اس کا نکاح کرنا ہے، یا میرا بیٹا ہے، اس کی نسبت طے کرنی ہے، اچھی جگہ اس کا نکاح کرنا ہے، اے اللہ اس رشتے کے معاملے میں اور نکاح کے معاملے میں میری مدد فرما، ہماری مدد فرما، اور میری بیٹی کے لیے اچھے داماد کا بندوبست فرما، یا میرے بیٹے کے لیے اے اللہ اعلیٰ اور بہترین قسم کے خاندان سے بہو کا بندوبست فرما، آمین۔ اس طرح دعا کریں اور ان 3 کاموں کریں، نماز کا اہتمام اور دعا، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور 3 مرتبہ آیت الکرسی اور آخری 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر ایسے دم کر لیں، اور اس کے بعد دعا کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ رحمان 27 نمبر پارے میں ہے، اور اس کے بعد 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے، اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، یا آپ خود ہیں اپنے لیے اہتمام سے دعا کریں، اور اللہ رب العزت سے مانگیں۔ مجھے یقین ہے اللہ عز و جل، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، اللہ عز و جل 21 دنوں کے اندر آپ کے بیٹے کے لیے اور آپ کی بیٹی کے لیے بہترین رشتوں کا بندوبست فرما دیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، جیسے میں اور آپ پریشان ہیں، کتنے ہی لوگ اس دنیا میں ہیں جو دکھی اور پریشان ہیں ان رشتوں کے معاملے میں، تو ہماری آج کی ویڈیو اور پیغام کو اور اس بہترین قسم کے عمل اور وظیفے کو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے تمام کانٹیکٹس اور گروپ میں ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ اور خدمت خلق کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہ تعالی آپ کی بھی مدد فرمائیں گے اور آپ کے ذریعے کسی اور کا کام بھی ہو جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ان 3 کاموں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ حافظ۔